خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے حرام آمدنی کے حاصل کرنے والے کے لیے۔ جو حرام آمدنی حاصل کرتے ہیں، حرام مال حاصل کرتے ہیں، سخت ترین تنبیہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی جس شخص کی پرورش اور نشو و نما حرام مال سے ہو، اس شخص کے لیے جہنم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام گوشت یعنی حرام آمدنی سے بنے ہوئے گوشت وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ یعنی اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ حرام آمدنی کے ذریعے سے جو ہمارے وجود یعنی جسم میں گوشت کا حصہ بنے گا وہ جہنم کے اندر ہی جائے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی شخص نے 10 درہم کا جوڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام آمدنی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ شخص اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا، اللہ کے حضور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ہم اتنی مشقت بھی کرتے ہیں، اتنی محنت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری نمازیں قبول نہ ہوں، ہماری عبادات اللہ کے حضور قبول نہ ہو، یہ ہمارے لیے کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہمارا گویا کہ یہ سمجھ لیجئے اس سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس لیے اب اس بات کی احتیاط کرنا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود کے اندر ایک لقمہ جائے یا ہمارے وجود پہ آنے والے لباس کے اندر ایک روپیہ حرام کا لگے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس وجود کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، 40 دن اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتے جس وجود کی پرورش کے اندر ایک لقمہ حرام چلا جائے۔ اب دیکھیے ہمارے یہ بات ذمہ ہے، ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں جو علم سیکھنے کا کہا کہ ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر اتنا علم سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، جس سے حرام حلال، پاکی نہ پاکی، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز کر سکے۔ ہمارے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ ہمیں اس بات کی تمیز نہیں ہوگی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، تو بتائیے جب ہم کیسے بچیں گے؟ اس لیے تمیز کا حاصل کرنا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔